अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत जी। जनाब सितारा यासीन ने आज बना लिया पनीर और पालक। और सितारा यासीन ने मेरे घर में दाल बनाई थी, सुबह से शाम लग गई थी। और जी नैना के घर में दो बच्चे आ गए जिन्हें वो बेटा बेटा कह के पता नहीं कहाँ का चढ़ाती हैं, दूध पिलाती हैं। ज़िंदगी जो दिन सुकून के हैं उनको भी मसरूफ़ अजाब बनाया हुआ है। और जनाब टीडी की बात कर रहे थे। डीवी अपनी छमिया के साथ कराची आ गए, लेकिन छमिया को कोई घर मुयसर नहीं आया। सबके व्लॉग देख लिए, कहीं किसी को भी पता नहीं चला छमिया को उतारा कहाँ गया है। लोगों का अक्सरियत का ख्याल है कि उसे नैना के घर में ही उतारा गया है। मुझे भी यही है, क्योंकि नैना साहिबा को महान बनने का बड़ा शौक है। और इसी महान के चक्कर में, हमदर्दी के चक्कर में वो अपने आप को ट्रोल कराती है। लेकिन कहीं हमने देखा को देखने की कोशिश तो करिए। समिया और नैना के घर में रहे, जैसे उसका घर साफ सुथरा था, बहरा नहीं रह सकते, कहाँ रही होगी भाई। दिलबर बाबा ने किसी ने भी उसे कहीं और जगह ठहराया होगा आस पड़ोस में। ये तो नहीं हो सकता कि फातिमा के घर जाए, वहाँ तो वैसे ही झगड़ा हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। हमें भी ये बात अच्छी नहीं लगती, तो दीदी ने कही होता। लेकिन दीदी के व्लॉग में उसकी बड़ी बेटी नहीं है, यानी कि उसने मना कर दिया। लेकिन सवाल ये होता है, दीदी मियाँ इन दिनों क्यों गए? क्या वो अपनी इनकम लेने के लिए गए, यूट्यूब से आने वाली है, या फातिमा के व्लॉग से जो काफ़ी सारे लाखों में रुपए आएंगे उनको हथियाने के लिए गए हैं? तो क्या फातिमा को वो पैसे डीडी के हवाले कर देने चाहिए या नहीं? फिर बात कर लेते हैं सितारा यासिन की अम्मी के ड्रेस की। जब से गांव से चली हैं, गांव से चली है, भावलपुर भी पहुंची है, वो अपने गांव वाले घर में भी है, ये फिर वो मुल्तान गई, घर कराची इस्लामाबाद भी पहुंच गई। लेकिन अभी तक उनके कपड़े चेंज नहीं हुए। क्यों ये इतने लोग गंदे क्यों होते हैं? सितारा यासिन के घर में गर्म पानी नहीं है, या जिन लोगों को शौक नहीं है? लेकिन आज शर्मा शर्मी में पहले से दुपट्टा फैला के दूसरे ड्रेस पहना, फिर एकदम की और ड्रेस पहन लिया प्रॉपर तरीके से, शलवार कमीज दिखाई। तो आज इनके कितने 4-5 दिनों के बाद ड्रेस बदला। सफ़र में एक स्मेल आती है कपड़ों की, यानी कि इन्हें शौक नहीं है बरा। लेकिन देखा भी जाता है, अम्मी जी इस्लामाबाद में आके खुश कितना हो जाती है जी। अब्बा जी के साथ रहते मुंह पा 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 उठा उठा के उनके मोबाइल फेंकती थी। शौक नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी बीवी किसी को ना दे जो अपने मतलब में किसी आदमी को सहारा तो बनाती है, लेकिन जब उसको सहारे की ज़रूरत है, उसके आगे पीछे भंवरे के लिए फिर रहा हो, उसकी ये दुर्गत कर रही हो, शर्म आनी चाहिए। अगर आपने उम्रा हज इतने ज़्यादा किए हैं बाजी जान, चले आंटी होंगे तो आप चिढ़ जाएंगे, चले जी आंटी जी, अगर आपने इतने हज उम्रा किए हैं और पढ़ा नहीं है कहीं, आपने पढ़ा नहीं है जो बीवी अपने शौहर से दूर रहे बेमकसद ऐसे मुंह चढ़ा चढ़ा के बात करे, उसे तो फरिश्ते भी लानत भेजते हैं। क्या किसी ने आपको बताया नहीं है? ये जो औरतें बेवकूफ़ हैं जो अपनी मियाँओं के साथ रहती हैं, जिंदगी गुजारती हैं, क्या उन्हें बहुत मोहब्बत होती है अपने शोरों से? नहीं, कंप्रोमाइज़ होता है। एक वक्त आता है कंप्रोमाइज़ के तौर पे रहना होता है। आप तो ऐसी वो बनी है कि जल्लाद लग रही है। मेरा लोग आगे से मशवरा देते हैं, आंटी जी सितारा यासीन से प्यार से आप हमेशा उनके साथ। ऐसे मशवरे देने वाले भी मुझे लगता है फेक आईडी से आते हैं, जिनके जिगरों में दिलों में जिगर नहीं है, पता नहीं सीने में दिल नहीं है, जो इस तरह की बातें करते हो। नॉर्मल इंसान तो लगते ही नहीं है। तो जनाब ये वाले मशवरे ना दिया करें। जिसका जहाँ हक है ना वहाँ जाए। वहाँ अगर फिर बड़ी बात की जाती है कि जी वो सऊदी अरब में सलमान से काम कराती थी, तो इनके खानदान में कौन सा बंदा है जो घरों में जाके काम नहीं करता? तो मुझे बताइए, कोई शहजादी है, मलकार जबत है? ये तो पाकिस्तान में भी रहे तो ये दूसरों के घरों में जाके काम करती है। सितारा यासिन के घर में तो खुद उनके खानदान के लोग आके उसका घर संभालते हैं जी। तो अम्मी जी ने सऊदी अरब जाके कमाया है, तो कमाने के लिए लोग जाते हैं, बोझ उठाने के लिए थोड़ी अपनी माँ बहनों को वहाँ डेरे डाले हुए होते हैं। गए हैं तो काम भी करेंगे, काम किया तो कौन सा वो मुसीबत आ गई? ये काम करने वाले लोग हैं ना, लोग घरों में जाके, तालीम तो इनके पास है नहीं, गाँव से जाते हैं ज़मीनें बेच के लोगों के घरों में इस्तिया करना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, जो भी यही करते हैं, तो इसमें मरने वाली क्या बात है? अम्मी जी ने वहाँ जाके काम किया, कमाया, रही है, खुश थी। अब उनको बुलाया गया है, अब जो चाहे आप कर लो। अब्बा जी के साथ काम नहीं करना, तारा के घर में आके काम करना, सब कुछ करना। और खुशियाँ देखो ज़रा, अब्बा जी के बगैर रहने का बड़ा शौक है इनको। उस वक्त भी रह लेती ना, जब अपने फारूक भुटैया के साथ रह रही थी। तो चलो जी छोड़े जी, इनकी बा हम क्यों अपनी ज़बान ख़राब करें, अपनी कब्र में इनकी वजह से कीड़े पैदा करें, हैं जी। आगे बात चलते हैं। सितारा यासीन के लोगों ने उन्हें मशवरा दिया है, सारी जगह भरी हुई है,
ان باکس میں یا خدا کے لیے آپ ڈرائیونگ سیکھ لو، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے اب کہہ لیا کہ ہاں میں اب سیکھوں گی. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ ان کے سبسکرائبر بھی جانتے ہیں وہ ستارہ نے تو کہا ہے. پھر نکل جاتی ہے. ہر چیز دیکھ لو جی، کچھ بھی کام انہوں نے، میں کاروبار کروں گی، زمین کا کاروبار، کپڑے کا کاروبار کروں گی، میں فلاں کروں گی، 3 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے جی. ادھر سلما نے دکھایا تو ڈرائیونگ چلا بھی رہی ہے، شہروں پہ چلا رہی ہے، مگر لائسنس ہی صحیح چلا تو رہی ہے، بچوں کو ڈراپ تو کر رہی ہے، حقیقت دکھا تو رہی ہے. اب آپ کو جلن ہے مگر لائسنس کے مگر اس کے قانون کے طور پہ وہاں بنا رہی ہے، بڑی ہمدرد بن رہی ہے سلما یاسین کی. ابھی جاؤ، کچھ بھی ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ سلما یاسین کا ایکسیڈنٹ ہو یا اس کے بچوں کا ہو، تم تو مارنا چاہتے ہو نا، آپ کو کیا فکر ہے؟ چلا تو نہیں، بیسک چیزیں. ہماری تارا جی نے یہ کام نہیں کیا، ڈرائیونگ کی 2 دن چھوڑ کے نکل گئی، بالکل میرے اوپر گئی ہے. ہاں میں نے بھی 3-4 دن ہی سیکھی تھی بڑے خوش چلا تو لی، وہ والے کام کیا. بھائی میرے اوپر مت جاؤ نا، مجھے کاپی مت کرو، آپ سیکھیں صحیح طریقے سے. آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئیں تاکہ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہے، جو 13 سال کی محبت ہے، جو ہاتھ لگا کے پیگنیٹ کر کے آ جاتے ہیں. تو جناب یہ تھی بات ہے. اب وہ تو ہمیں ہاں یاد آیا، یا چھمیاں نا کراچی گئی اور صبح گئی، رات کو گئی، اور تھوڑے ہی لمحوں کے بعد وہ سمندر چلی گئی. اوئے ہوئے یا اللہ، جو کراچی سے دور رہتا ہے جب کراچی جاتا ہے سمندر کے پاس نہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور کیا کہا تھا اس نے؟ کیا کہا تھا جب سمندر پہ پاؤں ڈالا تھا؟ ہاں ہاں مزہ آ گیا. اس کا شور، لہروں کا پاؤں میں ٹچ کرنا ایک سکون دیتا ہے. کہا تھا نا، یہی میں نے کہا تھا نا، میں یہی تو کہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ سمندر، کراچی ہو سمندر، وہ تو چلو گھر جا کے سمندر پہ آتی، ہم تو ڈائریکٹ اسٹیشن سے سمندر پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ سمندر جو اسٹیشن سے قریب ہے، اور باقی جہاں ہم نے رات گزارنی ہوتی ہے، جہاں اسٹے کرنا ہوتا ہے، وہ بہت دور ہوتا ہے. اسٹیشن سے سی ویو قریب ہے، اور جہاں ہمیں ٹھہرنا ہوتا ہے وہ کافی دور ہوتا ہے. تو یہ ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ سی ویو چلے جائیں، گھوم پھر لیں، پھر ہم اپنی منزل کی طرف جائیں تاکہ ہمیں دوبارہ آنا نہ پڑے. یہ ہوتی ہے ہماری وجہ. اور محبت ہے سمندر سے، وہ تو سب میں جھلکتی ہے. سارا جائے، سارا جائے، نینو جائے، یا میاں جائے، چھما جائے، سب سمندر میں جاتے ہو، بڑے خوش ہوتے ہو. واقعی بہت، جہاں تک آنکھیں جائیں وہاں سمندر ہی سمندر ہو تو پھر مزہ آتا ہے نا. تو یہ تو بات ہے بھائی. واہ بھائی واہ، آپ نے ہمیں یہ چیز دکھائی، ہماری پسند کی چیز ہے. ویل ڈن ویل ڈن ویل. ویسے گاڑی انہوں نے بڑی کھوتے والی منتخب کی تھی، فرید ایکسپریس جو ہے نا. اصل میں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے فرید ایکسپریس لینے کی کہ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ رہتے، جگہوں پہ رہتے ہیں، اور یہاں پہ فرید ایکسپریس ایسی گاڑی ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن سے پیسنجر لے کے جاتی ہے. اس لیے لیٹ بھی ہوتی ہے. اس کا تو 23-24 گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے. تو اس لیے باقی جو شالیمار جو اچھی ٹرین ہے نا، وہ ان جگہوں پہ نہیں رکتی، تو اس لیے ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے. لیکن دلبر نے یہاں پہ بھی جھوٹ بولا. اس نے کہا کہ بزنس کلاس کا ہمارا پہ ٹکٹ ہے. تو میرے بیٹا، میرے عمر سے زیادہ بڑے بیٹا، تمہیں ایک بات بتاؤں، بزنس کلاس کا پاس مجھے ملتا ہے. مجھے پتا ہے یہ اے سی اسٹینڈرڈ کا تھا، بزنس کلاس ہے، اے سی بزنس کلاس کا نہیں ہے. تم نہ یہ سمجھا کرو کہ تمہارے جو سبسکرائبر ہوتے ہیں نا وہ جانتے نہیں ہیں، صحیح ہے نہ چلایا کرو. اے سی اسٹینڈرڈ کا تھا، لو کلاس کا. بزنس کلاس اے سی جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے، جس میں آپ لوگ پیسے دے کے جاتے ہیں نا. ماشاءاللہ ہم اس میں سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں نہ چلایا کرو، ہمیں سب پتا ہے. چلو جی، اب ہم کیا امی جی کے کپڑوں پہ آ جاتے ہیں. امی جی نے کپڑے دیکھو کتنے دنوں کے پہنے. اور سلما جی کے پاس آ جاتے ہیں. سلما جی نے، اصغر بھائی نے یہ بتایا کہ بھائی ہم نے ابا جی کو ولاگ نہیں دیا. لوگ بھی کہتے ہیں ولاگ نہیں آ رہے، ولاگ نہیں، ان پہ کنٹرول. ہاں واقعی کنٹرول ہوا. انہوں نے کہا ہم نے کنٹرول کیا. ابا جی کھاؤ پیو، آپ کو ضرورت نہیں ہے. ابا جی نے بھی کہا کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا جب تک میرا ویڈیو اپلوڈ نہیں کرو گے ولاگ. انہیں کرنا پڑا. تو یہ بات تھی. اب آپ اس پہ بھی شور مچا دینا. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ابا جی کو شوق ہے دیوانگی کا، میں کچھ نہ کچھ کرتا. اس عمر میں جب بیوی بھی ساتھ نہیں ہے، پیسہ کمانے کا شوق کس کو نہیں ہوتا؟ نواز شریف زرداریوں کو نہیں ہے، ان کے پاس کمی ہے. لیکن جوتے کھانے، گالیاں کھانی، لیکن ہمیں سیاست میں کرنا ہے. چاہے عمران خان کی حکومت کو 2 طرح اکثر حاصل سے ایک طرف کر دو، ہم نے آنا ہے لیلو کٹا بن کے. ایسے ابا جی کو بھی اگر شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایڈیٹنگ تو ان کے بچے ہی کریں گے نا. تو وہ چیز دکھاؤ جو دکھانے کی ہو، جو نہیں ہونا دکھاؤ. یہ تو ہے. امی بھی خوش ہو جائیں گے ابا کو دیکھ کے. یہ بھی تو بات ہے. انہوں نے آنا تو ہے نہیں، پر ایک روحانی تعلقات تو رکھنا ہے نا. چلے یہ بھی ہو سکتی ہے بات.
اچھا جی، اب یہ مسئلہ ہے فاطمہ کا. علی جو ہے وہ اپنی اماں عائشہ کے پاس خوش رہے گا. دونوں دیدی کا بھی اور اس کا بھی مجھے اچھی لگی. اس نے کہا کہ ہمارا دونوں کا مقصد سب یہ ہے کہ علی کی اچھی پرورش ہونا، اچھے ماحول میں رہے. وہ میں کر رہی ہوں، مجھے موقع دے تو ٹھیک ہے، ویل ڈن، ٹھیک ہے آپ دے. لیکن عائشہ آپ سے درخواست ہے، دیدی بہرحال اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اس سے ملنے سے نہ روکا جائے. ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہونا چاہیے. آپ کہتے میرے گھر آئے، میرے سامنے بیٹھ کے، کیونکہ بچوں کو سکھانا دے، دھمکانا دے، یہ ٹھیک ہے. دیدی آپ بھی اس میں نا وہ شرمندگی محسوس نہ کریں کہ ہمیں اکیلے ملے دو آپ کے گھر میں. ایسی کوئی ایسی جگہ جو مناسب ہو ملاقات کریں اور اس کے اچھے مستقبل کی بات کریں. لیکن دیدی کی جو چھوٹی بچی ہے نا، میں نے اس کا ولاگ میں دیکھا، بچی ٹینشن ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اس کے ذہن میں ٹینشن ہے. وہ باپ کے پاس بیٹھی ہے، وہ جو پہلے بونڈنگ ہوتی تھی وہ نہیں ہے، حیران پریشان ہے. جیسے چھوٹا بچہ بھول جاتا ہے، پھر ایک وہ تصویر سامنے آتی ہے تو وہ نہیں، بونڈنگ نہیں بن رہی ہے. تو دیدی کو نا اب ذرا خیال رکھنا چاہیے. 15 دن کے لیے آئے، پیسے ہتھیانے کے لیے فاطمہ کے، پھر نکل جائیں گے، تو ایسا نہ کرے. فاطمہ کو دینے ہی نہیں چاہیے. اب تم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو بیٹا، ڈی وی ڈی کی محتاج نہیں ہو آپ. اس لیے سے آپ نے تو اپنا الگ سے ہی وہ بنایا ہوا ہے اے ٹی ایم. تو ٹھیک ہے، ڈی کو کوئی پیسے نہیں دینا، آپ اپنے اوپر پیروں پہ کھڑو. یہ لوگ ایسے. ہاں میں نے نا کہ لوگ میں دیکھا تھا اس کو، فاطمہ کو، فاطمہ کو واقعی بہت کمزور ہو گئی ہے. برقع پہنا تھا اس نے، لیکن لگ رہا تو بہت زیادہ ویک ہوئی ہے. غم ہے، کیا کریں اب، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. غم لگ جائے سے کچھ بھی کھلاؤ، پھلتا پھولتا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ زندہ تو رہنا نا اپنی بچیوں کے لیے. تو غم تو لگے رہتے ہیں. فاطمہ ہمت، حوصلہ کرو. اور یہ نہیں کہ تم واحد دنیا کی عورت ہو جس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا، یہ شادی کری ہے آپ کو. بہت دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کے خاندان میں تو بھرے پڑے. تو اس میں خود کو ختم کر دینا، اپنی بچے کو دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا، یہ نہ کریں. ہمت ہو. مجھے تو سمجھ ہے جس خاندان میں پل پل قدموں قدموں میں دھوکے بازی ہے، شادیاں ہیں، وہاں کی عورتیں پھر کیوں دکھ لیتی ہیں. صحیح ہے نا. تو ہمت سے کریں، حوصلہ کریں اور اپنی بچوں کو سنبھالیں. کیونکہ آپ سے اچھی کوئی ماں نہیں ہو سکتی. تو ہمت کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ بھی ہوں گے. باقی لوگ جو پاؤں کو لے کے بیٹھے ہوئے، وہ کر رہے ہیں نا ابا جی کا پاؤں، ابا جی نے کہیں نہیں رہنا، ابھی تماشے شروع ہو جائیں گے. ابھی تھوڑے دن امی کو بلانے کے لیے چکر میں ہوا، وہ کہیں بھی سکون سے نہیں رہ سکتے. کیونکہ بچے بھی، بڑے بھی بچے ہو جاتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات تو ہے، وہ ستارہ یاسر کے گھر امی کے ساتھ خوشی رہتے تھے. ساجدہ نے غلط فیصلہ کیا، انہیں اپنے گھر میں لاؤ، بٹھاؤ ابا جی کو، امی کے ساتھ رہنے دیا جائے. یہ غلط فیصلہ. جب کسی کی بیوی کو جدا، خود تو ہوتے نہیں، دوسروں کے کرتے، یہ شرم کی بات ہے. یہ جملہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا. اب وہ آئیں تو اب ان کو اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا موقع دیں، اپنے پاس رکھیں. اگر نہیں دے سکتے ان کی بیوی ان کو، تو اپنے ساتھ رکھیں. اور امی جی آپ بھی صحیح ہو جاؤ. یہ عمرہ حج کر کے اپنے شوہر سے دور رہنا، ناک چڑھانا، یہ کام چھوڑ دیں. اچھی نہیں لگتی یہاں پہ آپ میں. اچھا جی، اللہ حافظ.